بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں وقار و متانت اور رعب و جلالت کا پیکر جلیل بنایا تھا، وہاں انکسار و تواضع، رحم و کرم، نرم خوئی اور شگفتہ مزاجی کے اوصاف حمیدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدرجہ کمال عطا فرمائے تھے۔ یہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شگفتہ مزاجی کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن از راہ مزاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو اس میں تمہارا کیا حرج ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں تم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور پھر اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق کو نہ سمجھ سکیں، قدر ناراضی یا ناز کے لہجے میں کہا، جی ہاں، یہ سب کچھ تو آپ کریں گے، مگر اسی دن میرے حجرے میں کسی دوسری حرم کے ساتھ آرام فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب سن کر یکدم ہنسنے لگے۔ حضرت ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے کسی نواحی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی مدینہ منورہ آتے، دیہات کی کوئی نہ کوئی سوغات، سبزی وغیرہ حضور کی خدمت میں ضرور پیش کرتے۔ ان کا خلوص دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہر میں ملنے والی بعض اشیاء ان کو بطور ہدیہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ گاؤں کی چند چیزیں مدینہ منورہ لائے اور انہیں بازار میں فروخت کرنے لگے۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان کے پیچھے جا کر ان کو اپنی گود میں دبا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کون ہے؟ چھوڑو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ چھوڑا اور فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدتا ہے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہچان لی تو فرط محبت سے اپنی پیٹھ اور بھی زور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے چمٹا دی اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون مجھ جیسے کھوٹے مال کو خریدے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں، اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا شوہر بیمار ہے، دعا فرمائیں کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان خاتون سے فرمایا، تمہارا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ خاتون کچھ حیران سی ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گھر جا کر دیکھتی ہوں۔ پھر وہ گھر پہنچی اور اپنے شوہر کی آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر غور سے دیکھنے لگیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے خاوند کی آنکھ میں سفیدی ہے، وہی دیکھ رہی ہوں۔ شوہر ہنس پڑے اور کہنے لگے، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ مذاق کو سمجھیں۔ اس کا مقصد ان کے شوہر کو خوش کرنا اور ان کی پژمردگی دور کرنا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی معاملے میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قدر آزردہ ہو کر مسجد میں جا کر سو گئے۔
اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور یہ قصہ سن کر مسجد میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چادر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت سے اتر گئی ہے اور پیٹھ میں مٹی لگ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کی پشت پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کرنے لگے اور ساتھ ہی ان سے ازراہ مذاق دلال یا شفقت فرمایا، اے ابو تراب، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ بھی کہا جا سکتا ہے اور حق آلود بھی۔ اس واقعے کا لوگوں کو علم ہوا تو ابو الحسن کے علاوہ ابو تراب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت مشہور ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاتون رونے لگیں اور پھر روتے روتے واپس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جوان ہو کر جائیں گی، یعنی جنت میں داخلے سے پہلے ان کا بڑھاپا جوانی اور دوشیزگی میں بدل جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں گئی۔ اس وقت میں نوجوان تھی اور میرا جسم بھاری یعنی فربہ نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم آگے چلو۔ لوگ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تجھ سے دوڑ میں مقابلہ کروں، دیکھیں کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ خاموش رہے، یہاں تک کہ میرا جسم بھاری ہو گیا، یعنی مجھ پر موٹاپا آ گیا۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر روانہ ہوئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں یعنی شریک سفر صحابہ کرام سے فرمایا، تم آگے چلو۔ لوگ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آؤ دوڑ میں مقابلہ کریں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہرا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور فرما رہے تھے، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک سادہ مزاج صحابی سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تجھے اپنی ماں بھول گئی؟ وہی تو تیرے ماموں کی بہن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھ کو کوئی سواری مرحمت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا یا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر بٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹنیوں کے بچے ہی تو ہوتے ہیں۔